حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو جب حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے انسان میں بیمار ہوا تھا تو نے میرا پوچھا ہی نہیں۔ بندہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، میں آپ کا کیسے پوچھتا، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کا پوچھا تک نہیں؟ اما انک لو عدتہ لوجدت ذلک عندی، کان کھول کے یہ بات سن لو، اگر تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے آج میں تمہیں اس کا بدلہ یہاں دیتا۔ پھر آگے اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے انسان استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے اللہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ تو سارے جہانوں کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اما انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو اس دن ایک بریانی کی پلیٹ کھلا دیتا، اگر ایک سالن اس کو لے کے دے دیتا، 2 روٹیاں اس کو خرید کے دے دیتا، آج میں تجھے یہاں پہ بدلہ دیتا۔ پھر آگے اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس دن اس کو پانی پلا دیتا آج میں تجھے یہاں اس کا بدلہ دیتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی آدمی آتا ہے یار مجھے کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، میرا یہ کام کر دو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے اس کو کھانا کھلایا، یہ ایسے سمجھو جیسے مجھے کھلایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے آپ کسی کے بیٹے کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، تو باپ یہ سمجھتا ہے کہ یار اس نے میرے بیٹے کے ساتھ احسان کیا، یہ ایسے گویا میرے ساتھ احسان کیا۔ یہ سارے بندے اللہ کے بندے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اگر ہم زمین والوں پہ رحم نہیں کریں گے آسمان والا ہم پہ رحم نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان بڑا کم عقل ہے، اس نے جہنم کی اس گھاٹی کو عبور نہیں کیا، اس کو پتا ہے کہ اس جہنم کی گھاٹی کو میں نے عبور کرنا ہے لیکن یہ کوشش نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھاٹی عبور کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا فک رقبہ، کسی غلام کو آزاد کر دو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی ایسے دن میں کہ جب بھوک ہو ہر طرف، جب غریب آدمی پریشان ہو، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، جب کوئی بیوہ کوئی مطلقہ پریشان ہو، ایسے دن میں ایسے موقع پر کسی کو کھلا دو، یتیمن کسی یتیم کو کھلا دو، او مسکینن کسی مسکین کو کھلا دو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، کسی کو مصیبت میں دیکھو اس کو صبر کی تلقین کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت ٹال دے گا، اس پر صبر کرو، اللہ سے راضی رہو۔ وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کریں کہ بھائی ایک دوسرے پہ رحم کیا کرو، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی طلاق یافتہ خاتون ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی غریب آدمی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرو۔ یہ جو ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے یہ انسان جہنم کی گھاٹی کو عبور کر سکتا ہے۔
لیکن انسان بے پرواہ ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اگر میرے پاس دولت آ گئی, میرے پاس پیسہ آ گیا, یا میرے کو اللہ نے اچھا کھلا پلا دیا تو بس میری زندگی ہے, میں جانوں میری زندگی جانے, باقی کوئی جیتا ہے, کوئی مرتا ہے, کوئی بھوکا سوتا ہے, کوئی پیاسا سوتا ہے, میری بلا سے جیسے سوتا ہے سوتا رہے.